اب سعودی عربیہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر بھی کی ہے اور اللہ نے آپ کو سب کو توفیق بنانے کی، تو یہ ہے وہ جگہ اور یہ معلم یہ سعودیہ والے ہی بہتر جانتے ہیں، رضی اللہ عنہ کا مبارک گھر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ حضرت ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا گھر مبارک کیسا تھا۔ ناظرین، سعودی عربیہ کی ایک میڈیا ٹیم نے ایک ویڈیو ڈیزائن کی ہے اور اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ یہ ہے حضرت ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا گھر۔ جب ہم حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا کا ذکر کرتے ہیں تو ایک چیز ظاہر ہے کہ اور بھی آپ کے ذہن میں آتی ہے کہ وہ حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر بھی تھا، کیونکہ آپ وہیں مقیم تھے، وہیں رہے تھے۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ نے اپنی ساری دولت، سب کچھ جو بھی تھا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے کر دیا تھا، تحفتاً دے دیا تھا کہ اسلام کی راہ میں جیسا چاہو خرچ کرو۔ تو ہم اس کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر بھی کہیں گے، اور کس کا؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش کا گھر بھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری اولاد جو حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ سے ہوئی وہ بھی اسی گھر میں ہوئی۔ تو سب سے پہلے آئیں ذرا اس کا پس منظر دیکھتے ہیں، غور سے ویڈیو دیکھتے رہیے کیونکہ یہ چیزیں آپ کو کسی دوسرے چینل پر نہیں ملنے والی ہیں۔ ناظرین، مکہ المکرمہ جب آباد ہونا شروع ہوا تو صفا کی پہاڑی، مروہ سے آپ صحیح شروع کرتے ہیں، صفا پہ جو صحیح ہے وہاں سے آپ دوبارہ واپس آ کے چکر لگاتے ہیں۔ صفا کی پہاڑی کے نیچے اس کے دامن میں بالکل یہاں پر حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا کا گھر ہوا کرتا تھا۔ یہ خانہ کعبہ دیکھ لیجئے اور یہ حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا کا مبارک گھر دیکھ لیجئے۔ یہ بھی میں نے نہیں بنائی، یہ مکہ المکرمہ کی جو ٹیمز ہیں، جو کہ آرکیالوجسٹ ہیں، جنہوں نے ہسٹری مطلب ساری پڑھی ہوئی ہے۔ تو ناظرین، بات ہو رہی تھی اس گھر کی، اس مبارک گھر کی، تو اس کے بعد یعنی یہ اتنا مبارک اور اتنا خاص گھر یہ گیا کہاں پھر؟ تو مطلب کس سر گیا؟ ناظرین، یہ اندازہ لگائیے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میں نے یہ پھر نوٹ کیا کہ وہ گھر کہاں گیا۔ اتنا یعنی کہ بڑا گھر، اتنی اہمیت، اور فتح مکہ بھی ہوتا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ ہو گیا تو پھر تو سارا مکہ ہی مسلمان ہو گیا، تو اس کے بعد تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر تھا نا۔ ظاہر ہے کون رہتا رہا، کدھر گیا، کس کے پاس تھا، ہم اس پہ ابھی نہیں جائیں گے، ابھی ہم صرف اس گھر پہ بات کریں گے۔ تو ناظرین، ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ میں نے یہ دیکھا کہ ہمارے محلوں میں، گلیوں میں تو پرانی عمارتیں دبتی جاتی ہیں، اتنی دبتی جاتی ہیں کیونکہ مٹی آ کر اڑ کر پڑتی رہتی ہے، اور اس کی تہیں اتنی اونچی ہوتی جاتی ہیں کہ جب وہ 10-12 فٹ اونچی ہو جاتی ہے تہ، تو وہ گھر اس میں غائب ہو جاتے ہیں۔ میں نے جب مدینہ المنورہ کے متعلق دیکھا تو مدینہ المنورہ جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت مطلب اونچا نیچا تو تھا ہی، لیکن کم از کم 6 سے 8 فٹ نیچے ہے مدینہ المنورہ کی وہ سطح جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت تھی۔ یعنی کہ روضہ مبارک میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی 2 خلفاء کی جو مبارک قبریں ہیں وہ آپ کو معلوم ہے کہ 6 سے 7 فٹ نیچے ہیں۔ کس جگہ سے؟ جہاں آپ کھڑے ہو کر آپ درود و سلام پیش کرتے ہیں۔ تو ناظرین، ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ مبارک گھر کب نکلا؟ جی، جب 1985-86 میں خانہ کعبہ کے پاس، یعنی کہ جو یہ میدان آپ کو دکھائی دے رہا ہے صفا کے ساتھ دائیں طرف، ادھر کی کھدائی ہوئی۔ جب کھدائی کرنا شروع کی انہوں نے تو یہ گھر یہاں سے نکلا۔ سبحان اللہ، اس گھر کی تصویریں بھی دیکھ لیجئے جو یہاں سے نکلا۔ یہ والی ہے وہ کھدائی جو کہ 1985 میں ہوئی، 86 میں ہوئی، اور اس کے بعد یہ حضرت ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر نکلا، اور اس کے بعد انہوں نے مکمل کھدائی کی۔ سبحان اللہ، پھر ان سعودیوں نے مکمل کھدائی کر کے پوری کی پوری دیواریں علیحدہ کی، دیکھا، اور سب کچھ کرنے کے بعد، پوری دیواریں نظر آنے کے بعد، گھر کا پورا سٹرکچر نظر آنے کے بعد کیا انہوں نے کیا؟ انہوں نے دوبارہ اس کو بھر دیا ہے یا اس کے اوپر انہوں نے چھت ڈالا ہوا ہے، لیکن یہاں سے انہوں نے ٹائلز سیپریٹ کی ہوئی ہیں۔ یہاں پر چھوٹی چھوٹی سی وہ دانے دار ٹائلیں ہیں، دانے دار سے مراد ہے کہ چھوٹی چھوٹی ڈبیاں سی بنی ہوئی ہیں اس گھر کے اوپر، پورے اس گھر کے اوپر، اور اکثر اوقات یہاں پر انہوں نے باؤنڈری میں لگائی ہوتی ہے، فینس لگایا ہوتا ہے تاکہ لوگ یہاں پر داخل نہ ہو سکیں۔ اتنی مبارک جگہ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
رہے ہوں، تو اس لیے میں آپ کو یہ بھی تصویریں دکھا دیتا ہوں۔ یہ والی وہ جگہ ہے، کبھی یہاں پر فینس لگی ہوتی ہے، کبھی ہٹا دی جاتی ہے، لیکن اگر یہ گھر تھا تو کاش کہ اس کو رکھا جاتا، چاروں طرف باؤنڈری لگا دیتے، شیشہ لگا دیتے، لوگ زیارت کرتے رہتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ گھر، جو وہی اینٹیں، وہی سب کچھ، وہی محرابیں، اور وہی جگہ جہاں پر آیات نازل ہو رہی ہیں، صورتیں نازل ہو رہی ہیں، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، اور کتنی کتنی آیات یہاں پر نازل ہوئی۔ تو ناظرین، یہ گھر کا تو دیکھ لیجئے، یہ تصویریں جو کہ خدائی سے نکلا۔ پھر اس کے بعد جب آرکیٹیکٹس نے اس کو ری ڈیزائن کیا تو اس کی یہ والی جگہ بنی۔ یہ پتہ چلا کہ یہاں پر 3 پریئر نیچز ہیں، 3 جگہ پر مطلب نماز پڑھنے کی جگہ بنی ہے، کیونکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں بھی نماز پڑھا کرتے تھے۔ پھر کورٹ یارڈ تھا سامنے، محرابیں بنی ہوئی تھی کتنی خوبصورت سی، جو کہ تقریباً 7 کے قریب محرابیں بنتی ہیں، اور اس کا یہ دروازہ بھی نظر آتا ہے جو کہ انٹرنس ڈور کہلا رہا ہے۔ پھر یہ ایک کمرہ ہے، یہاں لکھا ہوا ہے برتھ پلیس آف فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ پھر دا ڈوم آف دا ریویلیشن، یہاں پر مطلب یہ ہے کہ کتنی آیات نازل ہوئیں۔ تو اب سعودی عربیہ نے آ کے یہ 2024 کے آخر میں آ کے انہوں نے ویڈیو بنا دی ہے زبردست، اسی گھر کی اتنی خوبصورت یہ ویڈیو بنائی ہے۔ یہ دیکھیے ذرا، اس ویڈیو میں انہوں نے دکھایا کہ یہ تھا حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا گھر۔ کیونکہ ناظرین، ٹیکنالوجی اتنی اب بڑھ چکی ہے، اسی ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے میں آپ لوگوں کو مکہ المکرمہ کے 1400 سال پہلے کے منظر بھی دکھاتا ہوں، مدینہ المنورہ کے بھی 1400 سال پہلے کے منظر دکھاتا ہوں، اور بھی مطلب یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے مکہ المکرمہ کب بنا، کیسے آباد ہونا شروع ہوا، وہ بھی میں نے ساری ویڈیوز اپلوڈ کی ہوئی ہیں، جو آپ لوگوں نے خوب ماشاءاللہ پسند بھی کی ہیں، اور اللہ نے آپ کو سب کو توفیق عطا فرمائی دیکھنے کی، مجھے توفیق عطا فرمائی بنانے کی۔ تو یہ ہے وہ جگہ اور یہ مبارک گھر جو آپ دیکھ لیجئے۔ یہ دیکھیے جی، یہ ہے وہ مبارک خوبصورت گھر کہ جو اس دنیا کا سب سے خوبصورت ترین گھر، اور اس کے بعد مدینہ المنورہ میں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک، تو یہاں پر میرے آقا مولا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اس وقت میں بھی دیکھ لیجئے کہ حضرت خدیجہ امہات المومنین یعنی ام المومنین ہیں، مومنین کی ماں ہیں، تو اگر میں مومن ہوں تو وہ تو میری ماں بنتی ہیں۔ تو دیکھ لیجئے کتنا خوبصورت یہ گھر، سبحان اللہ، بڑے ہی خوبصورت نظارہ۔ میں نے چاہا کہ اپنے ناظرین کے سامنے اس گھر کا جو ہے وہ نظارہ پیش کیا جائے، تاکہ آپ بھی دیکھ لیں کہ مکہ المکرمہ میں یہ گھر کیسا تھا، اس کی کھدائی کے منظر۔ اور اس کے بعد آج اگر آپ جاتے ہیں تو آپ یہاں پر صفا کے ساتھ نیچے اتریے، اور یہ جو نشان لگا ہوا ہے جہاں پر، اس جگہ پر جائیے تو یہاں پر آپ کو یہ گھر نیچے ملے گا۔ اب یہ فرش ہے، کیا انہوں نے بھر دیا ہے سعودیہ نے؟ نہیں بھرا، یا خالی دیواریں ہیں، واللہ عالم، یہ سعودیہ والے ہی بہتر جانتے ہیں کہ انہوں نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے، کیا بھر دیا ہے، اینٹیں شیریں نکال کے بھر کے مٹی بھر دی ہے، یا ابھی تک اس فرش کے نیچے یہ گھر موجود ہے۔ اللہ کرے موجود ہو، اور کبھی ان کو رحم آ جائے تو زائرین کے لیے اس کو کھول دیں کہ دیکھ لیں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا مبارک گھر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک گھر، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا مبارک گھر۔ یہیں سے آپ بھاگتی بھاگتی آتی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب اوجری ڈال دی گئی تھی اور سارے مشرکین ہنس رہے تھے، مذاق اڑا رہے تھے، اور ننھی 6 سال کی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آتی ہیں اور اپنے والد محترم نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سے اوجری ہٹاتی ہیں، اور ننھی ننھی زبان سے کافروں کو کہتی ہیں کہ کیوں میرے باپ کو آپ ستاتے ہو، کیا بگاڑا ہے میرے والد نے آپ کا، کیوں میرے والد کے ساتھ ایسا کرتے ہو۔ تو ناظرین، بڑے ہی پیارے قصے ہوتے ہیں یہ والے، جتنا بھی ان کا ذکر کرو اتنا ہی ایمان تازہ ہوتا جاتا ہے، اور جب ایمان تازہ ہوتا ہے تو پھر آپ کے درجات بھی بلند ہوتے ہیں، کیونکہ ان ہستیوں کے ذکر کرنا بھی عبادت ہے، کیونکہ ان کا تعلق اللہ رب العزت کے ساتھ ہے سارا۔ تو آپ اللہ رب العزت کی بہترین جو بندے ہیں ان کا آپ ذکر کر رہے ہوتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو کمنٹس میں بتا دیجیے گا، انشاءاللہ اور بھی ہم آپ کی خدمت میں لاتے رہیں گے۔ اللہ آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔